اگر ورلڈ وار 3 ہوتی ہے تو دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر رہنے سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دوستو، جیسے دنیا میں حالات چل رہے ہیں، وقت کا کوئی پتہ نہیں کہ دنیا میں کس وقت ورلڈ وار 3 کی سچویشن بن جائے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دنیا میں اگر ورلڈ وار 3 کی سچویشن بنتی ہے تو دنیا میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر رہنے پر ہم دنیا میں ہو رہی بربادی سے محفوظ رہیں گے۔ تو چلے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے کو ہیں کہ دنیا کی ایسی 4 کنٹریز کے بارے میں کہ اگر دنیا میں ورلڈ وار کی سچویشن بنتی ہے تو یہ 4 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر رہنے سے آپ دنیا میں ہو رہی بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے سوئٹزرلینڈ۔ یہ ملک فرانس، جرمنی، اٹلی اور آسٹریلیا کے درمیان میں ہے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹا سا لینڈ لاک کنٹری ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا شاید سب سے نیوٹرل کنٹری ہے، اتنا نیوٹرل کہ پچھلے 200 سال میں سوئٹزرلینڈ نے کوئی ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ اس نے آخری جنگ نپولین کے خلاف 1815 میں لڑی تھی۔ یورپ میں ہونے کے باوجود یہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی نیٹو کا حصہ ہے۔ ورلڈ وار 3 کی سچویشن میں سوئٹزرلینڈ سب سے سیف کیوں ہوگا؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے سوئٹزرلینڈ کی جیوگرافی۔ اگر سوئٹزرلینڈ کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ساؤتھ میں ہے سوئس ایپس، ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج جو اسے اٹلی اور آسٹریلیا سے سیپریٹ کرتی ہے۔ ویسٹ اور نارتھ میں جورا ماؤنٹین رینج ہے جو اسے فرانس سے سیپریٹ کرتی ہے، اور درمیان میں ہے سوئس پلیٹو، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سوئٹزرلینڈ کی میجورٹی پاپولیشن رہتی ہے۔ اور یہ ایک بہت زبردست پلان کے ذریعے کیا گیا ہے جس کا نام ہے دا نیشنل ریڈ آؤٹ۔ اس پلان کے اکارڈنگ سوئس آرمی کسی بھی ورلڈ وار کی سچویشن پر یہ جگہ چھوڑ کر ساؤتھ میں موجود الپائن ریجن میں چلی جائیں گی۔ ان پہاڑوں پر سوئٹزرلینڈ نے 26,000 بنکر، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور مشین گنز انسٹال کی ہوئی ہیں، اور یہ جگہ اتنی سیف ہے کہ آسمان کے اوپر سے اسے ٹارگٹ کرنا بہت مشکل ہے اور زمین کے اوپر سے اسے ٹارگٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ہر روڈ کو، ہر ٹنل کو اور ہر برج کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کسی بھی وار کی سچویشن میں ایک ریموٹ کنٹرول کے بٹن سے انہیں اڑایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کسی بھی باہر کی آرمی کو سوئٹزرلینڈ میں موو کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو سوئٹزرلینڈ کو اتنا سیف بناتی ہے وہ یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے پاس اتنے زیادہ نیوکلیر شیلٹرز ہیں کہ وہ کسی بھی نیوکلیر اٹیک کی صورت میں اپنی ساری آبادی کو آسانی سے بچا سکتا ہے۔ 1978 کے بعد سوئٹزرلینڈ میں یہ لو بن چکا ہے کہ ہر بلڈنگ کے اندر نیوکلیر شیلٹر ضرور ہوگا جو کہ تقریباً 12 میگا ٹن کا بلاسٹ برداشت کر سکے۔ سوئٹزرلینڈ کی نیوکلیر بلاسٹ کیپیسٹی 140 ہے، یعنی کہ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ باہر سے 14% لوگ اور بھی آ جائیں تو یہ انہیں بھی سیفٹی سے رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیر وار بھی سوئٹزرلینڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے دوستو، کسی نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ورلڈ وار ہوتی ہے تو دنیا میں صرف کچھ ملکوں کے پریزیڈنٹ اور کوکروچ اور سوئس آبادی بچے گی۔ دوسرے نمبر پر آنے والی کنٹری کا نام ہے فیجی۔ ساؤتھ پیسیفک اوشن میں آسٹریلیا سے تقریباً 1700 میل دور یہ ہے پیسیفک اوشن کا سب سے ڈیولپڈ آئلینڈ۔ خوبصورت بیچز اور سمندری کھانے سے مالا مال یہ ملک کسی بھی ایسے ریسورس سے محروم ہے جس سے کہ یہ دنیا میں موجود دوسری سپر پاور کنٹریز کی نظروں میں آئے۔ فیجی کے پاس کوئی بھی وار ٹائم پلاننگ موجود نہیں ہے، اور دوستو اس کے علاوہ اس کے پاس صرف 6000 لوگوں کی آرمی ہے۔ دوسری چیز جو فیجی کو محفوظ بناتی ہے وہ ہے اس کی ڈیپ لوکیشن۔ یہ دنیا بھر میں موجود آسٹریلیا، افریقہ، امریکہ وغیرہ سے اتنا دور ہے کہ باقی دنیا میں ہونے والی جنگ کے سائیڈ افیکٹ اس تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ ایون کہ اگر آسٹریلیا پہ بھی حملہ ہوتا ہے تب بھی اسے سمندر کے راستے سے پکڑنا بہت مشکل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد 300 چھوٹے چھوٹے آئلینڈ موجود ہیں جسے ایک بڑی آرمی کے ساتھ کراس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ فیجی کی اکانومی زیادہ تر ٹورزم اور ایگریکلچر پر چلتی ہے۔ ورلڈ وار کی صورت میں اگر ٹورزم ختم بھی ہو جائے تو فیجی کے پاس بہت زیادہ ایگریکلچر زمین ہے اور سمندری خوراک کی بھی ان لمیٹڈ سپلائی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والوں کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، لیکن دوستو یہاں پر رہنے کا ایک یہ مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اب دنیا سے اتنے کٹ آف ہوں گے کہ ورلڈ وار کون جیت رہا ہے یہ جاننا آپ کے لیے شاید بہت مشکل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے نیوزی لینڈ۔ یہ فیجی سے تھوڑا سا دور ہے۔ دوستو یہ گلوبل پیس انڈیکس کے مطابق یہ دنیا کا سب سے پیسفل اور دنیا کا 10واں سب سے خوشحال ملک ہے، لیکن اس کی ورلڈ وار میں سیف رہنے کی وجہ اس کی لوکیشن، جیو پولیٹیکل پالیسی اور ریسورس رچ ہونا ہے۔ دوستو اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ فیجی سے بھی تقریباً 1600 میل دور ہے، یعنی کہ ورلڈ وار کے ایکشن سے اور بھی زیادہ دور۔ دوسرا، نیوزی لینڈ کے نارتھ میں سترن ماؤنٹینز کی ایلپس موجود ہیں جو کہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اسے ایک نیچرل پروٹیکشن دیتی ہے۔ تیسرا، نیوزی لینڈ کی پیسفل فورن پالیسی یہ گارنٹی کرتی ہے کہ وہ کسی بھی ورلڈ وار کا حصہ نہ بنے، اور اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی سپر پاورز کنٹریز نیوزی لینڈ کے پاس آئیں اتنی مشکل اٹھا کر۔ اور نمبر 4 اور
आखिरी नंबर पर आता है आइसलैंड। यूके और बाकी यूरोप से 1000 मील दूर ये है कुदरती रिसोर्सेज से भरपूर और कुदरती सीनरीज से मालामाल अटलांटिक ओशन का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। आइसलैंड में दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में इसे सबसे सेफ बनाती हैं। सबसे पहले है इसकी लोकेशन। ये यूरोप और दूसरी कंट्रीज से इतना ज्यादा दूर है कि डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन में इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आइसलैंड के पास इतने ज्यादा रीन्यूएबल रिसोर्सेज मौजूद हैं कि ये अपनी 100% एनर्जी खुद ही जनरेट करता है। आइसलैंड के पास असल में बहुत ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी है जिसे ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इस वजह से इसे बाहर से कोई भी एनर्जी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। तो जहां बाकी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर के दौरान एनर्जी क्राइसिस में घिरी होंगी, वही आइसलैंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आइसलैंड के पास बहुत ज्यादा खाली जमीन भी मौजूद है, बल्कि रीसेंट स्टैट्स के मुताबिक आइसलैंड में हर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज यहाँ पर समा सकते हैं। और एनर्जी और खुराक से इतने ज्यादा अबंडेंट होने की वजह से ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। अब आखिर में हम यही दुआ कर सकते हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर जैसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी, जिससे करोड़ों लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और इकोनॉमिक खत्म हो जाती है और कुछ हासिल भी नहीं होता। लेकिन मौजूदा हालात किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।